بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 27۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے برباد کر دیے وہ گاؤں جو تمہارے ارد گرد آباد تھے، اور ہم نے مختلف انداز میں اپنی نشانیاں پیش کیں، شاید وہ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ اے اہل مکہ، تمہارے قرب و جوار میں بھی حجر سمود، قوم لوط کے کئی اجڑے ہوئے شہروں اور ویران بستیوں کے کھنڈرات موجود ہیں۔ تمہارے تجارتی قافلے ان کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کے اداس در و دیوار سے پوچھو کہ ان پر کیا بیتی، وہ تمہیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے یہاں بسنے والوں کو بہت سمجھایا، طرح طرح کے معجزات دکھلائے، لیکن بدبختی نے ان پر یوں قبضہ جما رکھا تھا کہ انہوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر معبودان باطل کی بندگی کا دم بھرتے رہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 28۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ: پس کیوں مدد نہ کی ان معبودوں نے جنہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب کے لیے اپنے خدا بنا رکھا تھا، بلکہ وہ تو ان سے روح پوش ہو گئے، اور یہ محض ان کا ڈھونگ تھا اور بہتان جو وہ باندھتے تھے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ انہیں اپنے بتوں اور دیوی دیوتاؤں کی قوت پر بڑا ناز تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو وہ یوں غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس آڑے وقت میں انہوں نے اپنے پجاریوں کی خبر تک نہ لی۔ ان بتوں کی خدائی کا دعویٰ، ان بے جان معبودوں کی مدد پر بھروسہ اور ان کی شفاعت پر یقین، یہ سراسر فریب ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اس آیت سے بھی کفار کے عقیدے کی حقیقت واضح ہو گئی کہ وہ اپنے بتوں کو آلہۃ یعنی خدا اور معبود یقین کرتے تھے۔ جو بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے سوا خدا اور معبود خیال کرتا ہے، اس کا یہی حال اور انجام ہوگا۔ علامہ قرطبی الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ کی ترکیب کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اتخذوا کا مفعول اول ضمیر محذوف ہے جس کا مرجع الذین ہے، اور آلہۃ مفعول ثانی ہے اور قربانا حال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قربانا کو مفعول ثانی اور آلہۃ کو اس کا بدل بنانا درست نہیں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 29۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ ترجمہ: اور جس وقت ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ قرآن سنیں، تو جب آپ کی خدمت میں پہنچے تو بولے خاموش ہو کر سنو، پھر جب تلاوت ہو چکی تو لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ جنات بھی حضور کی امت دعوت میں شامل ہیں۔ اس آیت میں بارگاہ رسالت میں جنات کی پہلی حاضری کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اکثر مفسرین کے قول کے مطابق یہ واقعہ وادی نخلہ میں پیش آیا، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عشاء کی نماز یا صبح کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ جنوں کے ایک گروہ کا گزر اس وادی سے ہوا۔ یہ اثر انگیز کلام سن کر وہ رک گئے اور ایک دوسرے کو تاکید کی کہ خاموشی سے سنیں۔ جب انہوں نے قرآن کریم کی آیات کو سنا تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی، خود اسلام قبول کیا اور اسلام کے داعی اور مبلغ بن کر اپنی قوم کے پاس پہنچے۔ انہیں بتایا کہ کس طرح انہیں کلام الہی سننے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ وہ ایسا کلام ہے جو گزشتہ انبیاء اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، راہ حق کو واضح کرتا ہے۔ ان جنوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس پر ایمان لے آئیں، ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، انہیں عذاب الہی سے نجات مل جائے گی۔
اس کے علاوہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد جنات کی حاضری کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کلام الہی سنتے، شریعت کے مسائل دریافت کرتے اور اپنی قوم میں جا کر ان کی تبلیغ کرتے۔ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہجرت سے پہلے 6 بار جنات حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ اس طرح وہ احادیث جن میں اس واقعے کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے ان میں بھی تطبیق ہو جائے گی۔ جنات کی تبلیغ کا ایک عجیب واقعہ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، تم میں سواد بن قارب ہے؟ خاموشی طاری رہی۔ آئندہ سال پھر آپ نے یہی سوال دہرایا۔ میں نے عرض کی، یہ سواد کون صاحب ہیں؟ فرمایا، ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اسی اثناء میں حضرت سواد بھی آ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے سواد، اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرو۔ سواد بولے، اے امیر المومنین، میں ہند میں تھا اور ایک جن میرا تابع تھا۔ ایک شب میں سویا ہوا تھا اور اس نے آ کر مجھے خواب میں کہا، اٹھو اور میری بات غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے قبیلہ لوئی بن غالب سے ایک نبی مبعوث فرمایا ہے، دوڑو اور اس پر ایمان لاؤ۔ 3 رات یوں ہی ہوتا رہا۔ اس کے بار بار کہنے سے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ میں اونٹنی پر سوار ہوا اور مکہ مکرمہ پہنچا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس حلقہ بنائے بیٹھے ہیں۔ جب حضور کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا، اے سواد، مرحبا، خوش آمدید، جو تجھے لے آیا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے چند شعر عرض کیے ہیں، اجازت ہو تو پیش کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی۔ انہوں نے قصیدہ پیش کیا۔ ابتدا میں اپنے خواب کا واقعہ بیان کیا، پھر بڑے محبت برے انداز میں اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ چند شعر آپ بھی سنیے۔ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ فَمُرْنَا بِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرَ مُرْسَلٍ وَإِنْ كَانَ فِيمَا جَاءَ شَيْبُ الذَّوَائِبِ وَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمًا لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنِ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی رب نہیں ہے اور آپ کو ہر قسم کے غیبوں کا امین بنایا گیا ہے۔ اے بزرگوں اور پاک بازوں کے فرزند، تمام رسولوں سے آپ کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت قریب ہے۔ جو وحی آپ کے پاس آتی ہے آپ ہمیں اس کا حکم دیجئے، ہم حضور کے ارشاد کی تعمیل کریں گے، خواہ تعمیل حکم میں ہمارے بال ہی سفید ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، اس روز سواد بن قارب کی شفاعت فرمائیے جبکہ حضور کے بغیر کسی کی شفاعت کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی۔ عشق و محبت، ایمان و یقین سے لبریز یہ اشعار سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے اور مجھے فرمایا، افلحت یا سواد، اے سواد، تو دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ امیر المومنین نے پوچھا، کیا وہ جن اب بھی تمہارے پاس آتا ہے؟ عرض کی، جب سے میں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا پھر نہیں آیا۔ میں خوش ہوں کہ اس جن کے عوض مجھے قرآن کریم جیسا صحیفہ ہدایت مل گیا۔ سورہ احقاف آیت نمبر 30۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ ترجمہ: انہوں نے جا کر کہا، اے ہماری قوم، ہم نے آج ایک کتاب سنی ہے جو اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور راہ راست کی طرف۔ سورہ احقاف آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ اس آیت میں من بعد موسیٰ کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 31۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ ترجمہ: اے ہماری قوم، قبول کر لو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو
اور اس پر ایمان لے آؤ، بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو اور بچا لے گا تمہیں دردناک عذاب سے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 32۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ: اور جو قبول نہیں کرتا اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو، تو وہ اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں زمین میں کہ اس سے بچ کر بھاگ نکلے، اور نہیں اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ یہ منکر لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 33۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: کیا انہوں نے نہ جانا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ذرا تھکن محسوس نہ کی ان کے بنانے میں، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، بلکہ وہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ روئے سخن کفار مکہ کی طرف ہے جو قیامت کے منکر تھے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کارخانہ حیات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تھک نہیں گیا کہ اب وہ تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ نہ کر سکے۔ اس کی قدرت اور اس کی طاقت کے سامنے نہ اس کارخانہ حیات کو پہلی مرتبہ پیدا فرمانا کوئی کٹھن کام تھا، اور نہ اس کو درہم برہم کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کچھ دشوار ہے۔ تم مر کر خاک میں مل جاؤ، تمہارے خاک کے ذرے آفاق عالم میں بکھر جائیں، جب وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنا چاہے گا تو صرف کن کہے گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے۔ اس کے برعکس تورات میں متعدد جگہ مرقوم ہے کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان وغیرہ کو پیدا کیا اور 7ویں دن اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو تازہ دم کرنے کے لیے آرام کیا۔ ایک حوالہ آپ بھی ملاحظہ فرمائیے، چنانچہ تورات کتاب خروج باب 31 کی آیت نمبر 17 میں ہے، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا۔ ذات باری کے متعلق قرآن کریم نے جو تصور پیش کیا ہے اس کی روشنی میں تورات کی اس آیت کا مطالعہ فرمائیے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 34۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ: اور جس روز کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب چکھو عذاب کا مزہ اس کفر کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 34 کی تفسیر۔ کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ضلالت و گمراہی سے اب باز آ جاؤ اور دین اسلام کو قبول کر لو۔ قیامت کے دن جب انہیں دوزخ کے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ دوزخ ہے جس کا تم عمر بھر انکار کرتے رہے، بتاؤ یہ ایک حقیقت ہے یا نہیں؟ اس وقت انہیں تسلیم کیے بغیر چارہ نہ ہوگا، لیکن اب بخشش کہاں؟ انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سورہ احقاف آیت نمبر 35۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ: پس اے محبوب آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا، اور ان کے لیے بد دعا کرنے میں جلدی نہ کیجیے۔ جس روز وہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو خیال کریں گے کہ وہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر دن کی فقط ایک گھڑی۔ یہ پیغام حق ہے، پس کیا نافرمانوں کے علاوہ بھی کسی کو ہلاک کیا جائے گا؟
سورہ احقاف آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب، کفار کی شر انگیزیوں، فتنہ پردازیوں اور اسلام کے خلاف ان کی سازشوں سے دل برداشتہ نہ ہونا، بلکہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء و رسول ہم نے مبعوث فرمائے تھے، ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں کا سلوک بڑا ظالمانہ اور سنگ دلانہ تھا۔ انہوں نے ہمیشہ عزیمت و حوصلے سے کام لیا، ان کی مخالفتوں کی پرواہ نہ کی اور اپنا فریضہ دعوت انجام دیتے رہے۔ آپ بھی انہی کی سنت پر عمل کرتے رہیں، بڑی اولو العزمی اور پامردی سے اسلام کی دعوت دیتے رہیں، فریضہ تبلیغ پوری قوت سے انجام دیں۔ اگر یہ کفر و عصیان سے باز نہیں آتے تو خود ہی پچھتائیں گے۔ آیت میں بلاغن کا لفظ ہے، وہ مرفوع ہے اور اس کی مبتدا ھذا محذوف ہے۔ وہی لوگ ہلاک ہوتے ہیں جو نافرمانی کی راہ پر گامزن رہتے ہیں اور فسق و فجور میں اپنی قیمتی زندگی اور گراں بہا صلاحیتیں برباد کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ اطاعت و انابت کو اپنا شعار بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کا محافظ و نگران ہوتا ہے، دشمن کی شر انگیزیوں سے خود ان کو بچاتا ہے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے خود ان کی نگہداشت کرتا ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر وعلی حبیبک المصطفیٰ وصفیکک المجتبیٰ التحیۃ والثناء اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہاں پر 26ویں پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا، یہاں پر 26ویں پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہوا، یہاں پر سورہ احقاف مکمل ہوئی۔